السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھوجی رانا حاضر ہے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بٹورا گلیشیئر کے بارے میں کہ بٹورا گلیشیئر کے ساتھ اس وقت موسمیاتی تبدیلی نے کیا حشر کیا ہے۔ یہاں پر بٹورا گلیشیئر کے اندر اس وقت جو سب سے نقصان دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بٹورا گلیشیئر جو ہے وہ کچھ مقامات سے پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سے جو پانی کا بہاؤ جو تھا وہ اس نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ جو ایک نیچرل وے کے اوپر بہتا تھا وہ اس نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ بٹورا گلیشیئر جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بٹورا گلیشیئر جو ہے یہ ہنزا سے ہم خنجراب کی طرف جائیں تو راستے میں گجال گاؤں آتا ہے، گجال سے آگے تھوڑا سا ساتھ ہی بلکہ گجال کے ریجن کے اندر ہی یہ بٹورا گلیشیئر ہے۔ اور اس گلیشیئر کی جو چوڑائی ہے، جو لمبائی ہے، جو اس کی لمبائی ہے جیسے لینتھ ہم بولتے ہیں۔ آج میں نے یہاں پر یہ وزٹ کیا ہے بٹورا گلیشیئر کا، یہاں پر برسٹ ہوا ہے کل پرسوں، اور یہ ایک اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ اس کو ہمیں روز مختلف طریقے سے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں پر پاکستان کے پلینز میں اس وقت ایک انپریسیڈنٹڈ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، وہاں پر یہ ناردرن ایریاز میں ہمارے گلیشیئرز جو ہیں یہ بہت جلدی پگھل رہے ہیں، اور یہ بٹورا گلیشیئر جو ہے یہ اس نے برسٹ کیا ہے 2 دن پہلے، اور اس کی وجہ سے اس نے یہ پوری پانی کی ڈائریکشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے یہ نئی بنی ہے، اور یہ بالکل چونکہ KKH کے ساتھ ہے تو اس KKH کا جو برج ہے اس کو، اور بڑا اسٹریٹجک برج ہے، اس کو اس نے اس وقت جو ہے وہ تھریٹن کیا ہوا ہے، اور اس کی ہم اسیسمنٹ کروا رہے ہیں۔ دوسرا یہاں پر جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ایشوز اس وقت یہ ہیں کہ ان کے جو تمام ایریگیشن کی سیٹ اپ تھا وہ پرانے گلیشیئر کی واٹر چینلز کے اوپر منحصر تھا، اور وہ واٹر چینل سارے بند ہو گئے ہیں اس گلیشیئر کے برسٹ ہونے کے بعد، تو ان کو کھلوانے کے لیے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوکل کمیونٹیز کے مسئلے کو حل کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری اسٹریٹجک روڈ ہے KKH اس کو نقصان نہ ہو سکے۔ یہاں پر ایک ٹنل بھی بن گئی ہے جو کہ KKH کے نیچے سے پانی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے، تو اس کو بھی ہمارے جو کوئی 5000 کنال زمین وہ پانی جو نا اس کا لیول کافی نیچے آ گیا ہے، اور اس وقت خدشہ یہ ہے کہ اگر اگلے 10 دن اگر وہ پانی ہم پرووائڈ نہ کریں تو جو پلانٹس ہے اور جو فصلیں ہیں ان کے تباہ ہونے کا چانس ہے۔ تو آج کی جو ڈیولپمنٹ پھر یہ ہے کہ وہ پانی مزید نیچے چلا گیا ہے، تو ہم ریسنٹلی ابھی جو وزٹ کی اپنا منسٹر صاحب نے اور CM صاحب نے، تو ہم نے اس سے یہ ریکویسٹ کیا کہ وہ ہمیں کوئی ہیوی مشینری پرووائڈ کریں تاکہ ہم آن دا اسپاٹ جا کے اس چیز کو اس پہ جلدی سے کام کر سکیں۔ کمیونٹی ابھی بھی آن دا اسپاٹ لگا ہوا ہے، اپنے مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہے، اور لیکن میرے خیال سے آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمیں مشینری کی ضرورت ہے، ہیوی مشین کی ضرورت ہے، وہاں تک راستہ بنانا ہے اس اسپاٹ تک، اور وہاں پہ کام شروع کرنا ہے۔ گجال سے آگے تھوڑا سا ساتھ ہی بلکہ گجال کے ریجن کے اندر ہی یہ بٹورا گلیشیئر ہے، اور اس گلیشیئر کی جو چوڑائی ہے، جو لمبائی ہے، جو اس کی لمبائی ہے جیسے لینتھ ہم بولتے ہیں، وہ 57 کلومیٹر ہے۔ 57 کلومیٹر کا یہ برف کا ایک سمندر ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے یہ برف جمی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہر سال مسلسل برف باری ہوتی ہے، اور اس میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا مغرب سے مشرق کی جانب بہاؤ ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور اس وقت جو وہاں کے لوگ، ہنزا کے لوگ جو ہیں وہ اس گلیشیئر سے نکلنے والے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ واٹر چینل بنایا ہوا انہوں نے، اور اس واٹر چینل سے وہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اور اس وقت اس گلیشیئر کی وجہ سے، اس گلیشیئر کے برسٹ ہونے کی وجہ سے، پھٹنے کی وجہ سے حکومت کے جو موسمیاتی تبدیلی کے مشیر ہیں وہ بھی امین اسلم صاحب، انہوں نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے، اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیقات دیکھنے کے لیے GDMA کو کہا، اور اس کی انشاءاللہ ہمارا جو گلاف کا پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے ہم اس کی ایک ریپڈ اسیسمنٹ کروا رہے ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں متوقع، اور ان کے ساتھ تدارک کیا کیا جائے۔ تو یہ اوورآل یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے چیلنج کے ساتھ مختلف فرنٹس کے اوپر ہمیں
جو ہے فیس کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے اپنے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو بھی اور اپنے ملک کو بھی، تاکہ آنے والے سالوں میں اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیمیج اور اپنی جو عوام لوگوں کی زندگی ہے ان کو ہم بچا سکیں۔ اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیقات اور ایک ریسرچ کا اعلان کیا ہے کہ اس کے ریسرچ کی جائے کہ کیوں یہ پھٹا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں ان اثرات کا پاکستان میں بھی نمودار ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہمیں درختوں کے لگانے کی ضرورت ہے کہ درخت جتنے زیادہ سے زیادہ لگائیں گے تو وہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اور کلائمیٹ چینج کے خلاف، ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت جو ہے، گرینری جو ہے، اور وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے درختوں کی کٹائی جو ہے وہ کم سے کم کی جائے، اور بلکہ نہ کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائے۔ اگر آپ ایک درخت کاٹتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 1000 درخت اس کے بدلے لگائیں، آپ 1000 پودے اس کے بدلے لگائیں۔ وہ موسمیاتی تبدیلی سے نکل کے اور وہ اس کلائمیٹ چینج سے نکل کے تو ان میں سے کم 100، 150، 200 کے قریب تو زندہ بچ جائیں گے، اور ان کا جو اثر ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے اس وقت وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس واٹر چینل، جو دوسرا واٹر چینل اس نے قائم کر لیا ہے پانی کے بہاؤ نے، اس سے اپنے راستہ بنا رہے ہیں، اور حکومت بھی اس کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے۔ حکومت نے ٹیمیں بھی بھجوائی، مشینری بھی بھجوائی، مگر پانی کے بہاؤ اور ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستے ایسے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بٹورا گلیشیئر جو 57 کلومیٹر لمبا ہے، اس گلیشیئر کی اہم جو خوبصورتی ہے، جو اہم وجہ ہے، وہ یہاں کی گرے جو ہے وہ پہاڑیاں ہیں، انہیں ہم گرے سی آف ماؤنٹینز بھی بولتے ہیں۔ سو بٹورا گلیشیئر کے بارے میں تھوڑا سا انگلش میں بھی بول دوں تاکہ بٹورا گلیشیئر از اے 57 کلومیٹر لانگ گلیشیئر flowing west to east in the Gojal region of Gilgit Baltistan. The iconic glacier is famous as a grey sea of rocks bordered by a few summer villages, pastures with herds of sheep, goats and yaks. A place where roses and a bunch of juniper trees are found. It is a very beautiful glacier, and you may see this glacier whenever you visit Pakistan, and especially Gilgit Baltistan, and the region is very beautiful. اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے یہاں کے اس گلیشیئر کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کچھ جو نالے بن جاتے ہیں، ان نالوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو بھیڑ، بکریاں اور یاکس جو ہیں ان کے لیے وہ ان کی پرورش کے لیے بہت اہم ثابت ہوتا ہے یہ نالے جو ہیں۔ اور اگر یہ پانی یہ تبدیل ہوا ہے، اس کا اثر تبدیل ہوا ہے، تو یہ مستقبل میں بہت نقصان ہوگا۔ اور اس نقصان کو بچنے کے لیے دیکھیں، جیسے پہلے ہی یہ موسمیاتی تبدیلی تھی، جو گاؤں سرک گیا تھا پورا عطا آباد کا، اور اس نے بہت سے نقصانات دیے، ایک قدرتی جھیل سی وہاں پہ بن گئی۔ اور یہ گلیشیئر، اگر اس گلیشیئر کو ہم نہیں صحیح طرح اس کے اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیا، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی، اس کے اوپر کام نہیں کیا، تو نقصان ہوگا۔ میرا یہی مشورہ ہے حکومت گلگت بلتستان سے، محکمہ ورک سے، کہ وہ فوری طور پر، اور ایون دیٹ حکومت پاکستان سے، کہ وہ فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پر اس مسئلے کو دیکھیں اور اس کے واٹر چینل کو سیٹ اپ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ گلیشیئر کے پھٹنے کی وجوہات کو پوری طرح اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے کہ وجہ کیا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا پڑے گا۔ یہ ریجن ابھی جو ہے وہ آبادیات اور آبادی بہت کم ہے، مناسب آبادی ہے، یہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے، حکومت نے اور اس چیز کو نہ وہ کیا، دیکھیں کہ یہ جو پل ہے، یہ جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پل اس کے نیچے سے پسو اور یہ جو بٹورا گلیشیئر کے پھٹنے کی وجہ سے جو پانی نکلا ہے
اس نے اس کے نیچے سے اب راستہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہاں پہ اس نے راستہ بنایا ہے۔ راستہ بنانے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پانی جو ہے وہ سرنگ کے ذریعے بھی نکل رہا ہے، یعنی کہ قدرتی طور پہ پانی نے اپنے آپ کو زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر اور اس کے اندر پتھروں کے اندر سے مارک کرتے ہوئے اس نے سرنگ سے بنا لی اور وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اس پل کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس پل کے لیے بہت احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ شاہراہ قراقرم کا یہ بڑا اسٹریٹجک قسم کا پل ہے جو پاک چین کو ملاتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو اور KKH انتظامیہ کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ میری پھر ایک ریکویسٹ ہے تمام اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے، تمام گلگت بلتستان کے لیے، تمام پاکستان کے لیے، کہ آپ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو آنے والی ہماری نسلیں اسے بھگتیں گی، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے درخت لگائیں، اور درخت لگانے سے یہ ہوگا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر لیں گے، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ریجن سے نکل جائے گی۔ اس درخت لگانے سے یہ ہے کہ چرند پرند جتنے بھی ہیں ان کی حیات کو جو ہے وہ نو بخشی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے جانور ہیں ان کی حیات کو نو بخشی جائے گی، اور جو مین چیز ہے وہ علاقے کی خوراک اور اس کے جو لکڑی کی ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب وقت ہے، اور اس وقت پہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ، بلکہ ہنگامی نہیں جنگی بنیادوں پہ ہمیں اس کا کام کرنا پڑے گا، اور اس ایشو کو سالو کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے بندے آتے ہیں، GDMA اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ سب یہاں آتے ہیں، لیکن انہوں نے جو 2 مشین دیے تھے وہ تقریباً 48 گھنٹے یہاں یہیں پہ کھڑے رہے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ ان کی کچھ ٹیکنیکل مسئلے بھی تھے ان کے اندر، اور دوسرا یہ کہ پانی کی جو فلو تھی اس وقت جو پرانے روٹس پہ وہ کافی بہتر تھے، لیکن آج کی صورتحال یہ کہ اب بھی جو نا ہمیں مشین چاہیے اور ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ خجیرانہ کو اجازت دیجیے، اور ہاں میرا چینل سبسکرائب کیا یا نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت اچھی خبریں، بہت اچھی ویڈیوز جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں دیتا جا رہا ہوں، آپ کو راستے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ نے کون سے راستے سے کس حساب سے نکلنا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت خوشی ملے گی، اور مجھے زیادہ سے زیادہ خوشی ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔